اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یہاں پر ہر اتوار کو تشریف لاتے ہیں، یہ آپ حضرات کی دین سے محبت کی علامت ہے۔ اور ہمارا یہاں آنا کہنا سننا یہ کوئی معمولی عمل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت کے بارے میں ایک گھڑی بات کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس گناہ سے سب سے زیادہ ڈراتے رہے وہ شرک کا گناہ تھا، اور اس گناہ کے بعد اگر کسی گناہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے تو وہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بدعتی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اور بدعتی جو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک دینی کام سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک بات یہ سمجھ لیں، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو چیز ثابت ہے اسی کو اپنایا جائے، اس لیے کہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی کام کیا تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کام ہماری نظروں میں دین نظر آتا ہو، لیکن وہ کام اگر شریعت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور بدعت کی ایک علامت یہ سمجھیں کہ بدعت دیکھنے کے اندر ایک نیکی نظر آتی ہے، بدعت ظاہر میں نظر آتی ہے کہ یہ نیکی ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انفرادی انداز میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اللہ اکبر پڑھتا تو دوسرے اس کے ساتھ مل کے سارے پڑھتے، اور سب مل کر اپنے ہی ایک انداز میں ذکر مسجد کے اندر بلند آواز سے۔ تو اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ اس مسجد سے باہر، یہ جو کام تم کر رہے ہو میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، نکل جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ آج کے ہوتے نا تو کہتے یار کیسا انسان ہے، ادھر اللہ ہی کا تو نام لے رہے تھے، اللہ اللہ ہی تو کر رہے تھے، اور مسجد سے باہر نکال لیا، اللہ کے گھر سے باہر نکال لیا، اللہ کے نام سے منع کرتے۔ آج کے اگر ہوتے تو یہی باتیں کرتے کہ نہیں؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا سمجھنے والا کون ہے آج؟ ان کو معلوم تھا ایک کام نظروں میں بہت اونچا نظر آتا ہو لیکن اس کام کے اوپر میرے نبی کی سنت کی مہر نہ ہو، خدا کی قسم وہ کام اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ان کو باہر نکال دیا۔ اب مجھے یہ بتلائیں، اب دیکھنے میں وہ لوگ جو ذکر کر رہے تھے تو دیکھنے میں تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے نا،
دیکھنے میں تو نیکی کر رہے تھے کہ نہیں؟ نہیں مزہ آ رہا. سب بولیں اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو. دیکھنے میں نیکی نظر آ رہی تھی کہ نہیں؟ زور زور سے ذکر کر رہے تھے, سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی طریقے سے کر رہے تھے, لیکن نام تو اللہ کا لے رہے تھے نا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ کیوں اچھا کیا؟ اس لیے کہ ان کے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا نہیں تھا, ان کو باہر نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام بدعت ہے, اور بدعت کی علامت یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ نیکی نظر آتی ہے اور دیکھنے میں وہ ثواب نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ نیکی اور ثواب نہیں ہوا کرتی. میرے دوستو, میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی اتوار کو ایک موضوع کا ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو آج کل اذان سے پہلے اور شروع میں اور آخر میں کچھ جو ٹکڑے لگائے جاتے ہیں, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے متعلق بات کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی, ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی, آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور جو بات بہتر ہو مجمع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہی منہ سے نکلوا دے. میرے دوستو, یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کب سے شروع ہوئی ہے؟ کب سے شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. بولنا آج آپ نے بھی ہے, اس لیے کہ وہ پچھلے اتوار کو درس کے دوران طبیعت خراب ہوئی تھی کہ نہیں, ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی تقریباً. تو آپ جب بولیں گے تو پھر میرا بھی حوصلہ بڑھے گا. تو یہ اذان کب سے شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اور ایک بات یاد رکھیں, شکر یاد آیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, ہم سے کیوں بلواتے ہیں, خود تقریر کریں نا, ہم سے کیوں بلواتے ہیں؟ کہتے سمجھ آیا؟ بولو نا. ہاں اب بھائی میں بتا رہا ہوں یار, آپ کیوں بول رہے ہو؟ کہتے سمجھ آیا, پھر بولتے بولو نا جی سمجھ میں آیا. اچھا جی یہ کرو. یہ پھر تقریر کے دوران بلوانے والا لہجہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میرے دوست, یہ لہجہ میرا نہیں, یہ دنیا کی سب سے پہلی تقریر کا لہجہ ہے. اس کائنات میں جو سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی, اور وہ تقریر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہوئی, اور اس سے پہلے اللہ کی توحید کے متعلق ہوئی. سب سے پہلا جو بیان کیا تھا عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ نے, اور انداز یہ تھا, روحوں کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا روحوں الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ نا, الستو بربکم, کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو تو صحیح. سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا, ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ تو وہ انداز ہے جو رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بولنے کی توفیق دے نا, پھر پتہ چلے گا کہ بلوانا کتنا مقرر کے لیے زبردست ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی, اور ہوئی کس طرح؟ پہلے اذان نہیں تھی, میٹنگ کی گئی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا کہ آؤ میٹنگ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اپنی عبادت کے ٹائم لوگوں کو کس طرح جمع کریں. اذان اس وقت تک نہیں آئی تھی. تو ایک صحابی نے مشورہ دیا, ایسا کرتے ہیں کہ زور سے بانسری کی وہ باجا جو ہے وہ بجایا کریں گے, قاموس بجایا کریں گے, جس کی آواز سن کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر کسی نے کہا نہیں یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عیسائی اپنے مذہب کے لیے, اپنی عبادت کے لیے اسی انداز میں بلاتے. تو کسی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, نماز کے ٹائم کونے پہ کسی جگہ آگ جلایا کریں گے, جس کے دھوئیں کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. کہا کہ جی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہ تھے, کافروں کے ساتھ, آگ تو ان کی عبادت کا حصہ ہے. بغیر کسی چیز کے بعد وہ مشورہ جو ہے ختم ہوا, میٹنگ برخاست ہوئی. ایک صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے اس بارے میں. اسی فکر کے اندر رات کو سو گئے. وہ اپنا خواب بیان کرتے کہ جب میں سویا ہوں تو ایک شخص میرے پاس خواب میں آیا ہے, اور وہ مجھے بتلانے لگا
کہ جی اگر تم نے عبادت کے لیے کسی کو بلانا ہے طریقہ یہ کرو، پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری جو ہے وہ اذان ان کو خواب کے اندر سکھلا دی۔ اب جب آنکھ کھلی ہے اتنا بھی صبر نہیں ہوا کہ فجر کی نماز ہو جائے تو پھر بتلاؤں گا، نہیں، فوراً گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ عبادت خواب میں نظر آئی ہے، عبادت کے لیے بلانے کا یہ طریقہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، فرماتے ہیں آقا میں نے آج اس طرح کا خواب دیکھا۔ ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، آقا میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے تقریباً 14 صحابہ نے ایک ہی دن میں وہی والا خواب دیکھا تھا، لیکن نمبر عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے تھے۔ تو اب میرے دوستو مجھے ایک بات بتلائیں کہ آذان جس صحابی نے سنی تھی خواب کے اندر، وہ آذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ آگے پیچھے کچھ تھا؟ آگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع نہیں ہوتی تھی؟ سوچ لیں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ اکبر سے، یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اور آج بھی اذان کہاں سے شروع کرنی ہے؟ جہاں سے آئی ہے، جس طرح آئی ہے، جس انداز میں جس طریقے کے مطابق آئی ہے اسی طریقے کے مطابق اذان دی جائے گی تو اللہ کو قبول ہے۔ میری بات یاد رکھیں میرے دوستو، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام کے صیغے پڑھنا اگر یہ عبادت ہوتی، اگر اذان سے پڑھنا، اذان سے پہلے یہ چیز کہنا یہ سنت ہوتی، یہ ضروری ہوتا اور یہ عشق ہوتا، بلال سے بڑا عاشق آج دھرتی پہ رسول کا کوئی بھی نہیں۔ اس بلال نے مسجد نبوی کے اندر نبی کے سامنے اذانیں دی ہیں، تم عاشق بنتے ہو۔ اس بلال کے عشق کا کیا کہنا ہے کہ جو تپتے ہوئے صحرا کے اندر گھسٹ جاتا تھا، جو راتوں کو اپنی چمڑیاں ادڑوا دیتا تھا، جو اپنے زخموں کے اوپر نمک چھڑکانا برداشت کر جاتا تھا لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور وہ تو اتنا بڑا عاشق ہے، نبی کے دنیا کے جانے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، مسجد نبوی کے اندر نبی نظر نہیں آ رہے، مجھے برداشت نہیں ہے، مدینہ چھوڑ گئے۔ کئی سالوں کے بعد نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا آتے نہیں ہو۔ بلال خواب سے بیدار ہوئے ہیں، نیند سے اٹھے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، واپس مدینے کا رخ کیا ہے تو ادھر صحابہ نے، حسن و حسین نے، نواسہ رسول نے فرمائش کی تھی چچا جان ہمیں وہ مدینے والی اذان تو سنا دے جو کبھی آپ رسول اللہ کے دور میں پڑھا کرتے تھے، جو کبھی رسول اللہ کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان تو ہمیں سنا دے۔ اور فرمائش تو ایسی تھی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ کھڑے ہوئے اذان دینے، نماز کا وقت ہوا ہے، مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آج کیا منظر ہے وہ کہ بلال اذان دے رہا ہے، بلال نے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ لیکن بلال کی حالت تو دیکھ، یہ بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، کسی نے پوچھا بلال تو جب نبی کے دور میں ہوتا تھا اذان دیتے ہوئے بے ہوش نہیں ہوتا تھا، آج تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اور بلال آگے سے جواب دیتا ہے، اور جب نبی کے دور میں بلال اذان دیا کرتا تھا، جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، آقا سامنے ہوتے تھے، بلال انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ تو بلال اس وقت اذان دیتا تھا۔ لیکن آج جب بلال اذان دینے کے لیے لگا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہوں، مجھے آقا کا چہرہ نظر نہ آیا، غم کے مارے بے ہوش ہو چکا۔ اتنا بڑا عاشق ہے، خدا کی قسم یہ عشق کہ نبی نظر نہیں آئے، درخت رات میں ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے ہیں، اور جدائی کے اندر برداشت بھی نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے۔ اور وہ بلال جو تپتے ہوئے صحرا میں گھسٹتا تھا، بے ہوش نہیں ہوتا تھا، اور جس کو آپ کے انگاروں پہ گھسٹا جاتا تھا بے ہوش نہیں ہوتا تھا، جس کو رات کو کوڑے مارے جاتے بے ہوش نہیں ہوتا، اس کے زخموں کے اوپر مرچی اور نمک چھڑکا جاتا تھا بے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے عشق کا عالم کو دیکھ، آج نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، بلال بے ہوش ہو رہا ہے۔
عاشق ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی عشق نہیں ہے تمہیں اس لیے اذان سے پہلے نہیں پڑھتے ہو. بلال عاشق نہیں تھا؟ ایک روایت ثابت کرو کہ بلال نے اذان سے پہلے یہ چیز پڑھی ہو. کوئی دکھا سکتا ہے؟ بلال عاشق نہیں تھے؟ وہ صرف نام کے عاشق نہیں تھے بلکہ کام کے بھی عاشق تھے. وہ دکھا کے گئے ہیں. وہ صرف نام کے عاشق نہیں کہ ہم عاشق ہیں, اس نے عشق کا حق ادا بھی کیا ہے. جب حق ادا کیا تبھی تو چلتا مدینہ کی گلیوں میں تھا, آواز جنت کی گلیوں میں آتی. اس کو اتنا اونچا مقام ملا ہے, اس کے عشق میں شک ہو سکتا ہے؟ جس کو ابو بکر کہے سیدنا بلال یہ میرا سردار جا رہا ہے, اس کے عشق میں کمی, اس کے عشق میں شک کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اذان سے پہلے پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 مؤذن ہوا کرتے تھے. کتنے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 مؤذن ہوتے تھے. کسی ایک مؤذن کا ثابت کر کے بتاؤ اذان سے پہلے پڑھی. وہ عاشق نہیں تھے؟ آج ٹھیکیدار بن گئے کہ جی عاشق نہیں ہو اذان سے پہلے یہ نہیں پڑھتے ہو, ہم تمہارے نوکر ہیں کہ جو تم کام شروع کرو گے ہم وہی کام کرنا شروع کریں. ہم اذان وہاں سے شروع کریں گے جہاں بلال شروع کرتا تھا. ہمارا اذان کا آخری لفظ بھی وہ ہوگا جو بلال کا ہوا کرتا تھا. اس لیے کہ بلال کی اذان نبی کو پسند تھی. پسند تھی کہ نہیں؟ بلال کی اذان تو نبی کو پسند تھی, اور صرف نبی کو نہیں خدا کو پسند تھی. اور بلال کی اذان میں شک, بلال کی اذان صحیح نہیں. بلال اللہ اکبر سے شروع کرتے, ان کی اذان تو عرش معلیٰ پہ پسند آتی تھی. میٹنگ ہوئی, آقا بلال کی آواز میں لکنت ہے, تھوڑا توتلا پن ہے, آقا بلال کو موزنی سے ہٹا دیں, تلفظ تھوڑے سمجھ نہیں آتے. اچھا چلو جی بلال, صبح سے فجر سے آپ نے اذان نہیں دینی, آپ کی اذان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت ہے, الفاظ سمجھ نہیں آتے. بلال چپ کے بیٹھ گیا, نہیں دوں گا آقا اذان. عشاء کی اذان دے دی, نہیں دوں گا فجر سے. بیٹھ گئے بلال. رات نہیں گزر رہی, صحابہ پریشان ہے, آقا کیا بات ہو گئی, آج رات نہیں گزرتی. ویسے تو سوتے ہیں, تہجد روکتے ہیں, رات گزر جاتی ہے, آج رات اتنی لمبی کیوں؟ ہاں آج تو رات لمبی ہو گئی ہے, وجہ کیا ہے؟ عرش سے وحی آتی ہے نبی یہ میرے محبوب, جب تک بلال کو مؤذن نہیں بنو گے صبح کروں گا ہی نہیں. جب تک بلال مسجد نبوی میں اذان نہیں دے گا, تم کو بلال کی اذان پہ اعتراض ہے, آ جائے تم کہتے ہو بلال اذان نہیں دے گا, میں اس پہ اعلان کرتا ہوں جب تک بلال کو مؤذن مقرر نہیں کرو گے میں صبح ہی نہیں کروں گا. ان کی اذان پسند نہیں تھی نبی کو, خدا کو پسند تھی کہ نہیں تھی؟ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے. خدا کی قسم وہی اذان رب کو پسند تھی, اور آج بھی وہی اذان رب کو پسند ہوگی جو مسجد نبوی میں بلال دیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے مؤذن حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے رہے, تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ نقلیں اتار رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی کام کوئی کر رہا ہو تو بچے اس کی نقلیں بھی اتارتے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے رہے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے نقلیں اتار رہے ہیں. کافروں کے بچے بھی تھے, نقلیں اتار رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنا چاہا, سارے بچے بھاگ گئے, ابھی محذورہ ہاتھ میں آ گئے. اس وقت تک اسلام نہیں لائے ہوئے تھے, بچے تھے, والد بھی مسلمان نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. کیا بول رہے تھے؟ ڈرنے لگے. کہا ڈرو نہیں, پڑھو اللہ اکبر, پڑھو. پڑھنا شروع کیا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشکات میرے سامنے ہے. وعن ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا آقا علمنی سنت الاذان, مجھے آذان سکھا دیجئے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے علمنی, آقا مجھے آذان سکھا دیجئے. سکھانے والا کون ہے ابھی؟
اس سے بہتر سکھانے والا کائنات میں کوئی ہے؟ خدا کی قسم اس سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں، صحابہ سے بہتر سیکھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں یہ شاگردی اور استادی شاگردی خدا کو بھی پسند آتی ہے، یہ خدا بھی ان کے چرچے آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ علمنی سنت الاذان، آقا مجھے اذان سکھا دیں۔ ابھی معذورہ فرماتے ہیں قال فمسح مقدم راسہ، فرمایا کہ میرے پیشانی کے سر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ رکھا پیشانی کے اوپر، تو قال تقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ تو آقا کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے اذان سکھائی اور کہاں سے شروع کروائی؟ خدا کی قسم اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہوتا اور یہ بھی اذان سے پہلے کرنا ضروری ہوتا، جب میرے نبی ابھی معذورہ کو اذان سکھا رہے تھے تو پہلے یہ سکھاتے، ابھی معذورہ پہلے یہ پڑھ اس کے بعد تو اذان شروع کر۔ نبی تو اس وقت سامنے بھی موجود تھے کہ ابھی معذورہ تیری اذان قبول نہیں ہوگی، پہلے الصلاۃ والسلام پڑھ پھر تو اللہ اکبر سے۔ نہیں، فرمایا علمنی سنت الاذان، آقا مجھے اذان سکھا دیجئے۔ نبی نے میرے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھا، قال تقول، پھر مجھے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تم پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پڑھ رہے ہیں پھر ابھی معذورہ بھی پڑھ رہے ہیں، بتاؤ سکھانے والا کون ہے؟ کسی مولوی نے سکھائی ہے اذان؟ بلکہ سکھانے والا وہ ہے کہ جس کا استاد اللہ ہے، جن کو سکھانے والا اللہ ہے۔ مجھے بتلائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اذان سے آگے پیچھے بھی کچھ ہوتا تو میرے نبی یہ چیز بھی بتاتے کہ نہیں؟ اور جو نبی اپنے امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتائے، اگر یہ چیز بھی اہم ہوتی نبی بتلاتے اذان سے پہلے یہ پڑھو۔ ابھی معذورہ اذان دیتے تھے کہاں سے شروع کرتے تھے؟ خدا کی قسم کہاں سے شروع کرتے تھے؟ آگے پیچھے کچھ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی معذور عاشق نہیں تھے؟ عاشق ان کے عشق میں شک ہے؟ وہ معذور عاشق نہیں، اور جس کے پیشانی پہ ایک مرتبہ ہاتھ آیا نبی کا ساری زندگی بال نہیں کٹائے۔ ابھی معذورہ سے پوچھو، ابھی معذورہ آپ کے بال اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور بالوں کو کٹاتے کیوں نہیں ہو؟ ابو معذورہ جواب دیتے ہیں میں ان بالوں کو کس طرح کٹاؤں جن بالوں پہ محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ عاشق نہیں ہے، اور جس کے بالوں پہ ایک مرتبہ نبی کے ہاتھ آئے ساری زندگی بال نہیں کٹائے کہ ان بالوں کو کس طرح کٹاؤں اور جن بالوں پہ میرے آقا کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ عاشق نہیں تھے، تم عاشق ہو۔ کہاں سے اذان شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ پہلا تذکرہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہونا ہے۔ ہاں، نبی کا مقام خدا کی قسم بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے اونچا نہیں ہے، اللہ سے اونچا نہیں ہے۔ حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے اذان شروع کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر سے۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، توجہ ادھر دی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور کو اور تابعین اور تبع تابعین کے دور کو میرے نبی نے بہترین دور فرمایا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے۔ بہترین زمانہ کہا کیوں؟ جتنی بہتر چیزیں تھی سب اللہ نے ان زمانے والوں کو عطا کی تھی۔ اگر یہ چیز بھی بہتر ہوتی، شروع میں ضروری ہوتی، اللہ یہ بھی اذانوں سے پہلے گزرواتی۔ خدا کی قسم، جو چیز مسجد نبوی میں نہیں گونجتی وہ دین نہیں ہو سکتا، جو چیز بیت اللہ میں نہیں گونجتی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آج تو کہتے ہیں مکے اور مدینے کی اذان خراب ہے، مکے اور مدینے کی اذان صحیح نہیں، وہ گستاخ ہے، وہ صلاۃ شروع میں نہیں پڑھتے، اور تو مسجد نبوی کے مؤذن کو گستاخ کہتا ہے، اور جب وہ اذان دیتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اور نبی کی رسالت کو اسپیکروں میں بلند کرتا ہے، نبی اپنے کانوں سے قبر میں خود سنتے ہیں، تو اس کی اذان کو کہتا ہے جس کے اذان کو نبی بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔
عقیدہ ہے کہ نہیں قبر کے پاس جو بولوگے جو پڑھو گے نبی خود سنتے ہیں؟ تو وہ مسجد نبوی کا مؤذن آج کتنا خوش نصیب ہے، تو یہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور وہ تو نبی کی قبر کے پاس اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو خود سنا کرتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اذان غلط، وہ جناب علی سینی مکے مدینے والے نعوذ باللہ کافر ہے، ان کے پیچھے حج نہ کرو، یہ نہ کرو، نمازیں نہ پڑھو، حج پھر کیوں کرنے جاتے ہو؟ نہ جایا کرو۔ ہاں پھر یہی پہ لال شہباز قلندر کی مزار پہ جو طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں پتہ نہیں کون سے دن، کہتے ہیں ہمارا حج یہیں پہ ہو جاتا ہے، پھر یہی کیا کرو نا۔ وہ اذان غلط ہے، وہ لوگ غلط ہیں، وہ گستاخ ہیں کہ جو مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، ادھر کے بادشاہ نے حکم دیا تھا مزدوروں کو تم تعمیر تو کر رہے ہو لیکن مشینیں مسجد نبوی سے دور لے جاؤ، مشینیں مدینے کی سرحد سے دور لے جاؤ، کہیں دھواں بھی میرے نبی کے روزے پہ نہ لگے، کہیں دھواں بھی نبی کے روزے پہ نہ لگے۔ وہ گستاخ ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ ان حضرات کے زمانوں کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اذان سے پہلے کچھ تھا؟ مجھے بتلاؤ، وہ عاشق نہیں تھے؟ ان لوگوں کو اللہ نے ہر خیر کی چیز عطا نہیں کی؟ اگر یہ بھی خیر کی چیز ہوتی تو اللہ ان کو بھی دیتا کہ نہیں؟ جن کے زمانے کو نبی نے فرمایا خیر کا زمانہ ہے کہ ان کو ہر خیر کی چیز ملی ہے، ہر خیر والی چیز ان کو ملی ہے۔ تابعین کے زمانے میں کام تھا؟ تبع تابعین کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ جی ہم درود ہی تو پڑھتے، درود سے منع کرتے، آگے سے پروگنڈا کیا؟ دیکھو درود سے منع کرتے، دیکھو کس طرح مولوی پاگل بناتا ہے لوگوں کو، کس طریقے سے کرتا ہے، دیکھو درود سے منع کرتے ہیں۔ تو مجھے بتا، یہ طریقہ نبی کے دور میں تھا؟ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو خدا کی قسم پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو کام، جو چیز، جو طریقہ نبی تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا دین کا۔ دین کا کام وہی ہو جس پہ سنت نبوی کی مہر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے زمانے کے اندر جب موجود تھے، اذان ہوتی تھی کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اذان اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عمر کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عثمان کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت علی کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ پیرانے پیر نے اذان کہاں سے شروع کرائی؟ سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اذان کہاں سے شروع کرائی؟ خواجہ بختیار الدین کاکی نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ خواجہ غریب نواز نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ علی اجمیری رحمہ اللہ نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ یہ سارے بزرگ نعوذ باللہ گستاخ تھے۔ کیا اذان ان کے زمانے میں اللہ اکبر سے ہوتی تھی؟ اچھا آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں، آپ چلو ان سے نہیں اپنے بوڑھوں سے پوچھو، دادا سے، دادا جی آپ کے بچپن میں یہ چیز تھی؟ نہیں بیٹا ہمارے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی۔ پوچھو دادا سے جا کے پوچھنا، اگر کسی کا دادا نہیں ہے تو کسی بھی سفید داڑھی والے کو پکڑ لینا، کیا آپ کے بچپن میں یہ چیز تھی؟ بچپن میں بھی نہیں تھی، نہیں آ رہا ہے۔ اور بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے، ہر دور میں اس کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ پہلے اذان سے پہلے صلاۃ ہوتا تھا، اور کتنی مسجدوں میں اذان کے بعد بھی شروع ہوتا ہے، اور کتنی مسجدوں میں اقامت سے بھی پہلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارا عشق انہی کو نصیب ہو گیا نا، سارا عاشق کا عشق کٹھے کا انہوں نے لے لیا، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، اور اقامت سے پہلے بھی، کہ جناب علی اذان سے پہلے بھی دیں گے، بعد میں بھی دیں گے، اور اقامت سے بھی پہلے شروع ہو گیا۔ یہ طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم نہیں تھے، ان سب کو جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور ہمارے خاموش کالونی میں تو ایک مسجد ہے، ادھر تو ماشاءاللہ سے الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حسن حسین کے نام بھی آنے شروع ہو گئے۔ میں خیال کرنا ذرا، اتنے عرصے سے ڈراتے تھے نا کہ کام کر رہے ہیں، ٹاؤٹی کر رہے ہیں، ان کی اب پورے شامل ہونے کے تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ نورانی مسجد سے آواز آتی کہ نہیں خاموش والوں؟ الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین۔ اگر تجھے کرنا ہی تھا تو ابو بکر عمر کا نام کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ان کا نام لے، لیکن نبی کے بعد، انبیاء کے بعد درجہ تو ابو بکر عمر کا ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو اذان سے پہلے اب ان کا بھی نام لینا۔ اذان وہیں سے شروع ہے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ تو کسی بوڑھے بابا کو پکڑ لو کہ حضرت یہ آپ نے جو طریقہ شروع کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلے تھا۔ کسی بابے کو پکڑے، ان سے پوچھے آپ کے بچپن میں یہ ساری چیزیں تھیں؟ انشاءاللہ کہیں گے نہیں تھی، اور واقعی نہیں تھی۔ ادھر بھی جو عدیل عمر کے لوگ ہیں ان کے دور کے اندر بھی نہیں ہوتی تھی بچپنے میں،
یہ سارا ابھی شروع ہوا، ان کا دین انشاءاللہ 100 سال سے آگے نہیں ثابت ہو سکتا، بس سارا جو ہے وہ زیادہ 100 سال تک یا اس سے بھی کم ثابت ہوگا۔ کیا کیا چیزیں دین کے اندر نئی نئی ایجاد کر لی ہیں کبھی تو، اور اپنی طرف سے جب تک کسی کام میں اضافہ نہیں کرے گا نا چین نہیں آئے گا، یقین کرو۔ ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ اپنی طرف سے نکالنا ہے، جس کو بدعت کا چسکا لگ جائے پھر ہیروئن کی طرح چھڑانا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جتنا ہیروئن کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے نا، اس کو بدعت کو چھوڑنا بھی بڑا اس کے لیے مشکل لگتا ہے۔ ہر چیز نئی نئی۔ اب جناب علی ہاتھ ملائے، ہاتھ ملاؤ کی طرح اوپر کر کے ان کو بھی نظر ہے، یہ ہاتھ ملانے کا یہ طریقہ ہے نا۔ اب جب تک یوں نہیں کریں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا، ہاتھ کو یوں بھی کریں گے، انگوٹھا بھی پکڑیں گے۔ پوچھا کیوں؟ وہ جی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں حضرت خضر کوئی نہ ہو، کیونکہ ان کا سنا ہے کہ انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ تم دیوبندیوں کو بھی خضر سمجھنے لگے یوں ہاتھ موڑیں گے تو سلام کا طریقہ نبی نے یوں بتلایا، اور جب تک پھر یوں بھی نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے گا، جب تک اپنا طریقہ نہیں کریں گے مزہ نہیں آتا، یقین کرو۔ ہاں اپنا طریقہ ضرور ملانا ہے، اس لیے کہ احمد رضا خان مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا تھا، میرا دین جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پہ ثابت قدم لینا ہر فرض سے اہم ہے نا۔ پیلی چپلی بھی آ گئی ہے اور ہرا امامہ بھی ہے، پہلے کٹھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں، یہ پہلے تھا، یقین کرو پہلے نہیں تھا۔ ہمارے عشاء کے بعد کبھی بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں پر ایک ساتھی آ جاتا تھا، ان کا بھی آ جاتا تھا، بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ دوست دیکھ آؤ ہماری مسجد میں بیٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہمارے بارے میں تم لوگوں نے ایسے مشہور کیا، تمہارے ذہنوں کو ایسی بڑھا گیا ہم رسول کو نہیں مانتے، آؤ دیکھو یہ سارے بیوقوف تھے جو کل تک گستاخ رسول کہتے تھے، آج جو ہے وہ درس کی تیاریوں میں الحمدللہ حصہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ سے آج ان کے اندر حصہ لیتے ہیں، یہ سارے بیوقوف تھے۔ پھر میں نے اس کو کہا دیکھو میں خود بھی بچپن میں ہری پگڑی پہنتا تھا، اور حقیقت بات ہے میں خود بھی تھا، بڑا والدین کو سنا کہ تنگ کرتا تھا، وہ کہتے ہیں یاد بھی ہے تھوڑا سا، بھائی جناب علی ان کے ساتھ مل گیا تھا، ہری پگڑی ایک دن پہن گئی، خوشی خوشی گھر پہ جا رہا ہوں کہ بڑا ابا حضور خوش ہوں گے، اماں حضور خوش ہوں گے، بیٹا تھوڑا صحیح ہو گیا، کتے کی تم تھوڑی صحیح ہو رہی ہے۔ اب جیسے گھر پہ پہنچا ہوں بس میرے والد صاحب نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس وقت تو بہت برا لگا تھا، اور آج دعائیں دل سے نکلتی، فوراً کہا چلے جاؤ ادھر سے واپس کر کے آؤ۔ تو میری والدہ کہتی ہوں تم کتھئی پہن کے آئے تھے، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہری پہن کے آئے تھے، پہلے اصل میں کتھئی تھی، تو میں نے اس ساتھی کو دیکھو میں بھی ہری پہنتا تھا بچپن کے اندر، کہنا کتنے سال پرانی بات ہے، میں نے کہا 10 سال پہلے پرانی بات ہے، کہتا جھوٹ جھوٹ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ہری پگڑی تھی ہی نہیں، یہ ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا مان گئے نا نہیں تھی، خود مانتے ہو نا انشاءاللہ مانو گے، تاثر نانوتی کے فرزندوں کے سامنے بڑے بڑے مان جاتے، تم کیوں نہیں مانو گے؟ پھر یقین کریں اس کے منہ کے اوپر خون نہیں، ایسا پینا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، الجھا ہوں یار کا زلفے دراز میں خود ہی اپنے جال میں شکاری آ گیا، کہ نہیں میں نے کہا مان گئے نہیں تھی، اور تم کو منع کرتے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ریاض قادری کی سنت ہے۔ ہاں نبی کی سنت سے کو فتح مکہ کے ٹائم کالا پہنا ہوا تھا، جمعے کے دن سفید پہنتے تھے، سیاست کی ایک حدیث میں ثابت کر کے بتاؤ کہ نبی نے ہرا امامہ پہنا، ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ حدیث کے اندر یہ ثابت کرو گے، مشکات کی حدیث کے اندر صفحہ نمبر 477 کے اندر یہ تو ثابت کرو گے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں بتایا تھا، لوگوں دجال آئے گا، کہاں ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، آقا اس کی اور کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ یتبعون الدجال من امتی 70,000 کہ میری امت میں جو دجال ہوگا 70,000 اس کے ساتھی ہوں گے۔ آقا نشانی کیا ہے؟ فرمایا علیہم السجان، ان کی سروں پہ ہری چادریں ہوا کریں گی، ان کی سروں پہ ہری، اٹھاؤ مشکات صفحہ نمبر 477 پہ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور ہر چیز میں مشابہت دوسروں کی ہوتی ہے، کبھی نبی کی مشابہت بھی کر کے دیکھو۔ یتبعون الدجال من امتی 70,000 کہ میری امت میں جو دجال آئے گا 70,000 اس کے ساتھی ہوں گے، علیہم السجان، ان کے سروں پہ ہری چادریں ہوں گے۔ تو یہ ریاض قادری صاحب کی سنت ہے، اور کسی کی نہیں، پہلے ہری، پہلے کتھئی تھی پھر ہری ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ کوئی چیز انشاءاللہ باہر سے ثابت نہیں، زیادہ دور تک ثابت نہیں کریں گے، 10 سال 20 سال یا 100 سال، بس اس سے آگے جا نہیں سکے۔ طرح کے طرح کی باتیں دین کے اندر نکالی ہوئی، اور طرح طرح کے اپنے منمانی اور اپنے ذہن میں جو آتا ہے، جا رہے ہوں گے پیچھے مدینہ، ایک دوسرے کو بلانے کا انداز بھی اب یہ ہے نا، مدینہ وہ بیچارہ
غسل اس کے اوپر واجب ہے، اس کو بھی مدینہ کہتے ہیں، ناپاک کو بھی مدینہ، ہاں ناپاک کو بھی مدینہ۔ ہمارا یہ ساتھی یہ بتلا رہا تھا کہ وہ مسجد میں گیا ایک دن، لیٹرین کے اندر ایک پہلے سے مدینہ گھسا ہوا تھا تو ایک بار تھا، کہیں اس کو 55 لگے ہوئے تھے، دست لگے ہوئے تھے، تو پیچھے سے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مدینہ جلدی نکلو، وہ کہہ رہا ہے مدینہ صبر کرو، ماشاء اللہ لیٹرین کے اندر بھی مدینہ ہو گئے۔ یہ دوستو عجیب بات، وہ مدینہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور مدینہ سعودی عرب کے اندر ہے، اس کے اوپر تمہاری انشاءاللہ پابندی ہے۔ دیکھ 14 علماء کے جدہ کے ایئرپورٹ پہ فوٹو لگے ہوئے اشتہاری ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں آ سکتے، بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، اس لیے اللہ نے کہا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اسے کعبے کی دیواروں کے قریب بھی نہیں آئے۔ اللہ کے پہ قربان جاؤ، تو نے مشرکوں کے سے کس طرح بیت اللہ کی حفاظت کی، طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے۔ ابھی تو سنا ہے کہ عورت کے لیے رکھا ہے، عورت اپنے دوسری عورت کو بلائے گی منورہ کے نام سے، مرد کو مدینہ کے نام سے اور عورت کو منورہ کے نام سے بلائے گی، تاکہ مدینہ منورہ پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ مکے کی تو چھٹی ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہاں بورڈ لگی ہوں گی یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ مدد تو ہے ہی نہیں، جو اصل مدد کرنے والا وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو مدینہ ہی مدینہ ہے، ماشاءاللہ مکے کا تو نام ہی نہیں ہے جہاں سے دین کا کام شروع ہوا تھا۔ تو میرے دوستو یہ تو چلو کچھ باتیں تھی، تھوڑی سی آپ کو جگانے کی بھی کر دی۔ بات یہ کر رہا تھا اذان سے پہلے کا مسئلہ، یہ چیز صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، جب نہیں تھی آج کوئی کرے تو وہ دین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اذان اللہ اکبر سے شروع کرو، لا الہ الا اللہ پہ ختم کرو، یہی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے۔ آج اپنی طرف سے آگے پیچھے لگاؤ گے، تم نے آگے پیچھے لگانے شروع کیا ہے نا، کبھی تو شیعوں کو ہمت دی ہے، وہ بھی اذان سے پہلے شروع کرتے ہیں، کبھی شیعوں کی اذان سنی ہے، وہ بھی اذان سے پہلے اسٹارٹ رہتے ہیں، اذان سے پہلے وہ بھی ان اللہ وملائکتہ، ان کی تو پڑھنے کا انداز بھی الگ ہے نا، اس لیے جو قرآن کو مانتا نہیں ہے خدا کی قسم صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں سکے گا، وہ دھوکہ دینے کے لیے اگرچہ زبان سے پڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن چور پکڑا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اذان سے پہلے کیا کیا چیزیں شروع کی ہوئی ہیں، ادھر بھی شروع ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگا کیا؟ جس چیز سے میرے نبی ڈرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، آج وہی چیز امت کے اندر شروع ہو چکی ہے، آج اسی چیز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ تو میں نے یہ کہا مسجد نبوی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی کے اندر جناب علی آج کل بھی نہیں ہوتی تھی اور آج بھی نہیں ہوتی ہے، بیت اللہ میں کل بھی نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ بیت اللہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ۔ اور کون دیتے ہیں؟ بیت اللہ کے لوگ دیتے ہیں، بیت اللہ میں رہنے والے لوگ دیتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے ٹائم عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھی، غیر مسلم تھے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں چھینی، فتح مکہ کے دن چابی ادھر دے دو، باہر نکلنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو۔ واپس چابیاں کی، عثمان یہ تو لے لے، دوسرے عثمان، اچھا عثمان یہ چابیاں تو لے لے، چابیاں واپس ہوئی، یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب چابیاں دی ہیں وہی آ گئی، میرے محبوب ان کو بتا دو عثمان کو، چابیاں آج تمہیں دے رہا ہوں، قیامت کی صبح تک تمہارے خاندان میں چابیاں رہیں۔ وہ لوگ اذان دیتے ہیں، ان کی اذان قبول نہیں ہے، یہ مکے مدینے میں اذانیں صحیح نہیں ہیں، مکے مدینے والے لوگ خراب ہیں، مکے مدینے والے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تو مسجد نبوی کے اندر کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر غلط بات بیان ہو سکتی ہے؟ وہاں سے باطل نکل سکتا ہے؟ اور مکے اور مدینے کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے دجال آئے گا، ساری دنیا کے اندر افراتفری مچائے گا، مکے اور مدینے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے مکے اور مدینے کو باطل سے محفوظ کیا ہے، بیت اللہ کو اللہ نے باطل سے محفوظ کیا ہے۔ جب میرے نبی بیت اللہ سے 360 بتوں کو گرا رہے تھے، وہی آ گئی، اعلان کر دو جعل حق وذا
باطل ختم ہو گیا، اب مکے کے اندر حق باطل کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو وہ اذانیں غلط ہیں اور یہ اذانیں ماشاءاللہ صحیح ہیں، اور طریقے کی یہ نہیں ہم درود سے منع کرتے، دیکھو درود سے منع کرتے ہیں لوگ، تو یہ درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود ہے۔ فقہاء نے، علماء نے، مجتہدین نے، مفسرین و محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جس درود کے شروع میں اللہم صلی علی نہ ہو وہ درود نہیں ہوا کرتا۔ درود کی پہچان یہ ہے کہ صلی اللہ ہو یا اللہم صلی ہو، جس میں اللہ کا نام شروع میں آتا ہو، جس میں اللہ سے درخواست کی گئی ہو کہ اللہ تو نبی تک درود پہنچا دے، اللہ تو نبی پہ رحمت نازل کر دے، اللہ تو نبی پہ راحت نازل کر دے، اللہ تو نبی پہ الفت نازل کر دے۔ جس درود کے اندر اللہ سے درخواست نہ کی گئی ہو فقہاء نے لکھا ہے وہ درود ہی نہیں ہے۔ اس لیے درود کا صیغہ ہے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ، اس میں اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ آپ نبی علیہ السلام پہ رحمت نازل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح المعانی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صاف نے لکھا ہے کہ جس صیغے میں اللہم صلی علی نہ ہو، اللہ سے درخواست نہ ہو، وہ درود نہیں ہوتا۔ دیکھیں اپنی طرف سے درود نہ بناؤ، صحابہ تم سے زیادہ عربی جانتے تھے، صحابہ تم سے زیادہ عربی ادیب تھے۔ جب آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ ادھر توجہ جی، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ اب صحابہ کرام کو جب یہ آیت پتہ چلی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آقا سلام تو ہم آپ کے اوپر بھیجتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، لیکن صلاۃ کس طرح بھیجیں؟ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے تھے کہ نہیں، لیکن بتا دیا کہ صحابہ اکرام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، نبی کے ارشاد کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ کہا سلام تو پڑھتے ہیں، صلاۃ کس طرح پڑھیں؟ فرمایا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا ہے، نبی کے بتائے ہوئے درود پڑھو گے تو اللہ قبول بھی کرے گا، نبی کے بتائے ہوئے درود اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ لیکن یہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھنا ہے، یہ صلاۃ والسلام اگر پڑھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس جا کے پڑھو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس درود سے منع کرتے ہیں، یہ اس سے منع کرتے ہیں، یہ اس سے منع کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، ان کا ساتھ میں یہ بھی عقید ہوتا ہے کہ جو ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نبی خود سنتے ہیں، نبی موجود ہیں، یہاں سے ہم پکار رہے ہیں وہ خود سنتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ اسی لیے کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، یا رسول اللہ اگر ایک انسان عشق میں کہتا ہے، جس طرح انسان اپنے محبوب کو عشق میں پکارتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب سامنے ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب سامنے ہے، بس اس کے عشق کے اندر ہے۔ اگر آپ اسی نیت سے کہہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ قربان میری جان یا رسول اللہ، ہزار جان قربان ہو تجھ پہ یا رسول اللہ، اپنے آپ عشق کے اندر آپ اس نیت سے کہ جناب علی نبی علیہ السلام خود نہیں سن رہے بلکہ عشق کے لیے آپ کہہ رہے تو وہ طریقہ صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس لیے نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ نبی علیہ السلام یہاں سے خود سنتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھ تک درود کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے بھی پیچھے سے کہتے ہیں نا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا طریقہ بتا دیا نا کہ کہہ دو بے فکر ہو صحیح، تم ہمارے پیچھے یا رسول اللہ پکارتے، ہمیں کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی رنج نہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم تمہیں ہمیں دیکھ کر تم ہم کو دیکھتے ہو اور ہمیں دیکھ کر تمہیں پیارا نبی یاد آ جاتا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، اور کسی کو دیکھ کے انڈین اداکار یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کے ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی نظر آتا ہے، کسی کو دیکھ کر جناب علی فلاں ملک کا کوئی اور سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتا ہے۔ خوش
خوش نصیب نہیں ہے؟ گزر رہے ہو تو پیچھے سے یا رسول اللہ، خدا کی قسم عاشق رسول کی علامت یہ ہے نا. میں کہتا ہوں ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور عاشق رسول وہ ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے. تو ہم یہاں سے لگائیں گے، دیکھیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. لگا دو ایک ذرا زور سے نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. رسالت کا نعرہ، نعرہ رسالت کا معنی رسالت کا نعرہ، اور رسالت کا نعرہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ توحید کا نعرہ ہے، محمد رسول اللہ یہ رسالت کا نعرہ ہے. پھر کہتے تم نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ تم بھی نعرہ تکبیر پہ لا الہ الا اللہ کہا کرو نا. اور پاگل وہ نعرہ توحید کہیں گے تو تب لا الہ الا اللہ ہوگا. نعرہ تکبیر کا معنی تو تکبیر والا نعرہ، اور تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے آواز بلند کرتا ہے یا رسول اللہ، پھر ہم تو کہتا ہے عاشق ہے. جب ہم کہیں محمد رسول اللہ تو ہمیں کہتا ہے گستاخ ہے. اور تیرے یہ نعرہ یا رسول اللہ والا یہ کیسا نعرہ ہے؟ اگر تو عیسائیوں کے مجمع میں لگائے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عیسائی سمجھیں گے شاید عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ بھی تو اللہ کا رسول ہے. وہ سمجھیں گے شاید عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہودیوں کے مجمع کے اندر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگائے گا. یہودی سمجھیں گے شاید عزیر علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں، شاید موسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ اور عزیر بھی اللہ کے رسول تھے. عیسائی سمجھیں گے ہمارے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہودی سمجھیں گے ہمارے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور تو نعرہ بلند کر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاکہ ان کو بھی پتا چلے یہاں محمد کا غلام بیٹھا ہے. تم کہتا ہے یا رسول اللہ اور ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تو نے یا کو پسند کر لیا، ہم نے محمد کو پسند کر لیا. مقابلہ یا بہتر ہے کہ محمد بہتر ہے. تجھے یا مبارک، ہمیں محمد مبارک. بس مل گئے وہ تو ساری چیزیں مل جائیں گی. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرہ رسالت پہ کون سا نعرہ ہے؟ محمد رسول اللہ. رسالت کا نعرہ، رسالت کا معنی محمد رسول اللہ، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تعلیمہ سے نماز پڑھی ہے. کیا مانا کہ جب امام نے اللہ اکبر کہی تھی تم نے فوراً اسی وقت اللہ اکبر کہی تھی؟ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں. تو نعرہ رسالت محمد رسول اللہ ہے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، اور نعرہ توحید وہ لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے چیزیں یا رسول اللہ. اور یہ میری بات یہ سمجھیں کہ اگر میں نے پہلے بھی کہا اس کے اندر جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کو بلاتا ہے اور عاشق اپنے محبوب سے اس کے اندر جو باتیں کرتا ہے اپنے تصور میں، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب میرے سامنے ہے، اس کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ محبوب سن رہا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر کہتا ہے تو اس طریقے سے آپ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو کہتے کہ یا رسول اللہ کہو، اس لیے کہ نبی حاضر ہیں، اس لیے کہ قرآن میں بھی کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر. تو نبی حاضر ہے کیونکہ یا آیا ہے. میرے محبوب ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں. سارے کافر بھی حاضر ہیں نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ بھی یا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا النبی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، تو سارے ایمان والے حاضر ناظر ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یا فرعون قرآن میں ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. حامان سے پہلے یا ہے، مولوی یہ تو بتائے گا دیکھو یا ہے، نبی سے پہلے نبی حاضر ہے، اور آگے پیچھے کچھ نہیں بتائے گا. یہ نہیں بتائے گا کہ یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا حامان بھی ہے، یا فرعون بھی ہے، یا وقفن ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بھی ہے. یہ سارے اور جگہوں پہ بھی تو یا آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ بات کہ جناب علی یا ایھا المزمل آئے، یا ایھا المدثر آئے تو حاضر ہیں، تو پھر اور جگہوں پہ بھی یا آئے تو وہ بھی سارے حاضر ناظر ہیں. میرے دوست کو بات سمجھیے گا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، درود وہ ہوا کرتا ہے، یہاں سے بات نکلی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور جس کے شروع میں اللہم صلی علی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو التحیات میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے تو اللہم صلی نہیں آ رہا، آ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے السلام علیکہ ایھا النبی، ادھر اللہم صلی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے یہ اللہ کی حکایت ہے. یہ اللہ تعالی
جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پہ اللہ نے یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے تھے اور آج بھی سامنے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکایت ہے، اور حکایت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی، حکایت کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں صحابہ نے میٹنگ بٹھائی ہے، جب تک نبی سامنے ہوتے تھے ہم السلام علیکہ ایھا النبی کو پڑھتے تھے، لیکن آج جب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں اب کیا پڑھیں گے؟ تو پھر صحابہ نے یہ بات کہی کہ جناب علی مشورہ یہ کیوں ہوا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ہی پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی حکایت ہے جو اللہ نے عرش کے دن، عرش والی رات، جب معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ الفاظ تو اللہ کے ہیں، یہ تو ہم حکایت فکر کرتے ہیں اور حکایت کے اندر الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے السلام علیکہ ایھا النبی ہی رہنے چاہیے۔ پتہ چلا صحابہ کبھی حاضر ناظر کا عقیدہ ہوتا تو اس بات میں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی نہیں پڑتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ درود بھی وہ ہو جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ یہ درود ماہی، درود لکھی، درود تاج، درود ہزارہ، ہزارہ عالم خوش نصیب ہو کسی میں بھی درود آئے، دیکھی نہیں کتاب نے کتنے ساتھوں نے دکھائی کہ درود ہزارہ، کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ہزارہ عالم کا درود بھی آ گیا۔ یہ کوئی فکر کی لوگ نہیں ہے، انشاءاللہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بدعتوں کی فیکٹریاں، ہر سال ایک ایک نئی بدعت آتی ہے، ہر سال ایک ایک نئی بدعت آتی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی بدعتیں آ رہی ہیں۔ آپ نے تو یہاں پر دیکھا ہوگا نا، پہلے تو اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی تھی، ابھی تو یہاں پر ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں پر نماز سے 10 منٹ پہلے بھی صلاۃ پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا اپنی طرف سے، تو بات یہ کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ درود وہ ہو جو کس سے ثابت ہو؟ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ درود لکھی، درود تاج، درود ماہی، درود ہزارہ، یہ سارے اپنی طرف سے، درود گنج العرش تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ درود پڑھو جو نبی نے بتایا، وہ درود پڑھو جو معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ تمہیں درود پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ تم کہتے جی درود نہیں پڑھنے دو، قرآن میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن درود وہ ہو جس کے اوپر نبی کے طریقے کی مہر ہو۔ جس درود کے اندر میرے نبی کا طریقہ نہ ہو پھر وہ درود نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، یہ درود ہے۔ آج کل تو اردو کے درود بھی آئے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اردو والا۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ تقریر کر رہے تھے کہ لوگوں تم درود نہیں پڑھتے ہو، صحابہ کرام درود پڑھتے تھے، آج ہم جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام بھی درود پڑھتے تھے، تم بھی بلند آواز سے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساز پہ لاکھوں سلام۔ ایک چچا میاں کھڑے ہوئے کہا مولوی صاحب صحابہ کرام کو اردو آتی تھی؟ یہ ابھی بنا ہے، تم جی جمعے کے بعد یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فرمائش ہم سے ہوتی ہے، تم اذان سے پہلے یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم جمعے کے بعد یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تمہارے نوکر ہیں، جو تم شروع کریں ہم تمہارے پیچھے جائیں گے، تمہارے نوکر ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت یہ کس نے لکھا ہے؟ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ہمیں احمد رضا خان کا لکھا وہ چیز پڑھے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پڑھے؟ ہم نے احمد رضا خان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے درود پڑھتا ہے اللہم سے شروع ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہ اللہ سے درخواست بھی نہیں ہے، خود ہی جناب عالی چٹھیاں پہنچائی جا رہی ہیں، چٹھیاں مدینے والے پائیاں تیرے نام۔ تو یہ درود اپنی طرف سے اردو کے اندر بھی درود آتا ہے، اور بھی درود ہے اللہم صلی علی احمد رضا وعلی آل احمد رضا، یہ اپنی طرف سے بنایا ہے کہ جی تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، ہم تمہارے نام کریں کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جی تم عاشق نہیں ہو، تم نبی کو نہیں مانتے ہو، تم جمعے کی نماز کے بعد بس چلے جاتے ہو، مل کے یہ نہیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ عاشق تھے کہ آج زیادہ عاشق ہوئے ہیں؟ آج زیادہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام زیادہ عاشق تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ عاشق تھے۔ طرح طرح کی دعا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، نہ عین کی آواز آ رہی ہے نہ لائک کی آواز، سلام علیکہ ہو، چلو تھوڑا سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ وہ بچے جب آتے ہیں نا اسکولوں سے، امی سلام علیکم، تو یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، نہ علیکہ نہ کچھ، اپنی طرف سے۔ یا پہلے تو
کس طرح کا بنایا؟ اب یا نبی سلام علیہ کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے درخواست کرتے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو نبی پر رحمت نازل کر. اب نبی سے درخواست ہو رہی ہے یا نبی سلام علیہ. نبی آپ اپنے اوپر خود ہی سلام دیکھتے براہ راست ہو رہا ہے. اللہ کے درمیان سے ہٹی گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو اپنی فرمائش ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پوچھو یہ کام صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ آسان کام ہے، پتا چلے کہ کون سا دین کا کام ہے اور کون سا دین کا کام نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کام صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں تھا کہ نہیں. کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا مولوی صاحب دعا کرتا ہے تو دعا کے اندر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں پڑھتے، اپنی فرمائش منواتے ہیں کہ جی یہ کرو نا، یہ کرو نا. اچھا تم پھر کیا کرتے ہو؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے کیا پڑھتے؟ کیا پڑھتے؟ اللہ تو کہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، جب قرآن پڑھا جائے زبان بند کرو، جب قرآن پڑھا جائے آواز نہ نکلے، جب قرآن پڑھا جائے توجہ کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمتیں نازل ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک ٹکڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، یہ قرآن ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم بلند آواز سے کہتے ہو حق نبی. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے چپ کرو، تم شور مچاتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے چپ رہو، تم حق نبی کی آوازیں بلند کرتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تم حق نبی سے مسجدوں کو گزارتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تم قرآن پڑھتے وقت، قرآن سنتے وقت چپ رہنے کے بجائے حق نبی کے نعرے لگاتے ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پورا قرآن ہے کہ نہیں؟ اب درمیان میں جناب عالی شور ہوا کہ نہیں ہوا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہے کہ درمیان میں آپ کچھ بولنا لگ جائے لم یلد ولم یولد. یہ قرآن کے درمیان باتیں کی کہ نہیں کی؟ تو کچھ تو سمجھو. اللہ رسول کی شریعت چھوڑ دی، اپنی شریعتوں پہ چل رہے ہو. اللہ کہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. تم قرآن پڑھے جاتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے بلکہ شور مچاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو آواز لگتی ہے حق نبی. یہ کوئی جواب ملتا جلتا ہے؟ تو کوئی ملتا جلتا جواب نہیں ہے. کوئی ملتا جلتا جواب ہوتا یہ تو وہی بات ہے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا میں نے آلو کھائے. جواب سوال کیا اور جواب کیا؟ آیت کیا؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہو رہتے ہیں حق نبی. کوئی ملتا جلتا لفظ ہو، کوئی نہیں ملتا جلتا بھی ہو تب بھی ادھر بولنا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پورا قرآن ہے، درمیان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ادھر تو زور سے شور مچایا جاتا ہے. قرآن کے پر عمل ہوا؟ تم جو کرو عاشق کو میں نے پہلے کہا ہے. میں کہتا ہوں اکثر ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پہ فوراً پڑھنا ضروری ہے. کہتے ہیں ضروری ہے، پڑھنا چاہیے. کسی کے سامنے اگر یہ آیت آ گئی تو درود پڑھ لو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں. یہ تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. یہ تمہیں حکم یاد ہے کہ اللہ نے حکم دیا لہذا پڑھو. اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا کتب علیکم القتال، قتال کرو. اللہ نے یہ بھی تو کہا جاہد الکفار والمنافقین، کافر اور منافقوں سے آج جہاد کرو. اس وقت کہتے ہیں میٹھی میٹھی سنتوں والے، ہم میٹھے میٹھے کام کریں گے. کھٹے کھٹے کام دیوبندیوں کی قسمت میں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا قائم کرو. جب یہ سن کے فوراً اللہ اوپر کے نماز شروع کر دیتے ہو. اللہ کہتے ہیں آپ کو زکات ادا کرو، یہ سن کے فوراً پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو. ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہ تو پہلے کہا میری طبیعت صحیح نہیں تھی، بس زبردستی جو کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تو میں بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے وہی کیا جائے، وہی درود پڑھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو صحیح کتابوں سے ثابت ہے.
ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ درود نہیں پڑھتے، اس کے جواب میں اکثر کہتا ہوں جو شخص جزا اللہ عنا محمد اللہ علو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو 1000 نیکیوں پہ لگا دے گا. جزا اللہ تعالیٰ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علو پڑھے گا 70,000 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلیہ الف مرہ. یہ درود جمعے والے دن 100 دفعہ پڑھو گے اللہ تو انعام دے گا. جب اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک خواب میں اپنی جنت نہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرو گے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا. صبح شام سلام ملے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک نبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. یہ درود ظہر کے بعد اصل کے بعد 3 دفعہ پڑھو گے اتنی تک جائیں گے. اللہم رب بکل آیت فی شہر رمضان. یہ تو رات کو سوتے وقت سورہ ملک کے بعد 4 دفعہ پڑھے گا. تیرا نام فرشتے رسول اللہ کے سامنے ذکر کریں گے. آقا اس نام والے نے یہ درود آپ سے پڑھا ہے. تیرا نام لے کر نبی تجھ پہ سلامتی بھیجے گا. تیرا نام لے کے نبی تجھ پہ سلام کہے گا. تیرا نام لے کے نبی تیرے لیے دعائیں کرے گا. اور کسی شاعر نے کیا بہتر کہا ہے مجھ سے اچھا تو میرا نام رہا تیری محفل میں تو گونجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی الف مرہ. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود جمعے کے دن اثر کے بعد 80 دفعہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے گا. اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب تجھے چھینک آئے گی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کے بعد صلی اللہ سبحانہ وبحمدہ یہ درود پڑھے گا. اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کریں گے. وہ پرندہ آسمانوں پہ جا کر تیری مغفرت کی درخواست کرے گا. اللہم صلی علی محمد وملک وملک عدد الشفع والبحر وعدد کلمات ربنا التامات مبارکات. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود پڑھے گا. قبر کا مسئلہ آسان ہوگا، حشر کا مسئلہ آسان ہوگا، مرنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد صلاۃ تقوم لک رضا ولیقضی لک عن. صبح شام 33 دفعہ پڑھے گا. جب تو قبر میں جائے گا تیری قبر کے درمیان نبی کے قبر کے درمیان سارے پردے اللہ ہٹا دے گا. تو اپنی قبر سے نبی کا